عدنان عادل صاحب، مریم نواز نے اپنی پہلی تقریر میں کہا کہ میرے دل میں کسی کے لیے کوئی انتقام نہیں ہے، جن لوگوں نے ووٹ نہیں دیا میں ان کی بھی وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں، سب کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتی ہوں۔ کیا مریم نواز کی آج کی تقریر سے پنجاب میں مفاہمت کا عمل سٹارٹ ہو گیا؟ یہ بات ٹھیک ہے، جن لوگوں نے ووٹ نہیں دیا ان کی وزیر اعلیٰ ہی ہیں، وہ سب کی ہے وہ انہوں نے کہا میں 12 کروڑ کی وزیر اعلیٰ ہوں۔ ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈ۔ کیا آپ کو یہ آپٹکس لگتے ہیں، ریالٹی میں بھی ہوگا کچھ؟ آپٹکس فی الحال تو آپٹکس ہی ہیں، دیکھیں جب وہ عمل ہوگا تو پتہ چلے گا کہ وہ کیا کرتی ہیں، کیونکہ بہت سے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو اب دیکھیں میاں اسلم اقبال تو حلف بھی نہیں لے سکے، ان کو پولیس اتنی زیادہ نفری لگا دی گئی تھی کہ وہ داخل ہی نہ ہو سکیں، اور اسپیکر ان کے پروڈکشن آرڈر پھر ان کے رائٹس ڈیولپ ہو جائیں گے ایز اے ممبر آف اسمبلی، تو جو ان کا عمل ہے اس سے پتہ چلے گا۔ بہرحال انہوں نے باتیں تو بڑی خوش کن کی ہیں، ایسی کی ہیں کہ میں سب کی وزیر اعلیٰ ہوں، اور اب انہوں نے تو وعدے بھی کیے ہوئے ہیں 200 یونٹ بجلی مفت دینے کے۔ اس وقت سب سے بڑا لوگوں کا مسئلہ ہی پنجاب میں، پاکستان میں یہی ہے، بجلی اور گیس کے بلز، تو امید ہے کہ وہ 200 یونٹ بجلی کے تو فوراً ہی مفت کر دیں گی، اور مجھے خوشی ہے کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم رمضان پیکج دیں گے، تو لوگوں کو اب رمضان پیکج بھی مل جائے گا، کرپشن فری ہو جائے گا، پٹواریوں کو اب رشوت نہیں دینی پڑے گی، تھانے میں لوگوں کو رشوت نہیں دینی پڑے گی، یہ تو بہت اچھی باتیں ہیں، اور اس سے پنجاب کے لوگ جو ہیں سکون کا سانس لیں گے، سکھ کا سانس لیں گے کہ انہیں بغیر رشوت کے پولیس سے اپنے کام ہو جایا کریں گے، بغیر رشوت دیے جو ہیں پٹوار سے کام ہو جایا کریں گے، اور پھر وائی فائی مفت ہو جائے گا، ایئر ایمبولینس آ جائے گی، اور میرا خیال ہے وہ ایئر ایمبولینس صرف امیر لوگوں کے لیے نہیں ہوگی، غریب لوگوں کے لیے بھی ہوگی، جو بیچارے کچی بستیوں میں دور دراز کے علاقوں میں رہتے ہیں، تو سب غریب لوگوں کو بہت خوشی کا اظہار کرنا چاہیے ان کے اعلانات سے۔ تو یہ لگتا ہے کہ وہ خدمت کا جذبہ ہو گیا نا، میرے خیال سے ان کی طرف سے موٹیویشن آئی ہوگی، جی وہ خدمت کا جذبہ لے کر آئی ہیں۔ پہلی بس کمزوری ان کی یہ ہے کہ ان کی جو اسمبلی ہے اور جو ان کے ارکان ہیں ان کی اخلاقی ساکھ کمزور ہے، ایک جھرلو الیکشن کا جو تاثر ہے وہ ان کے سر پہ منڈلاتا رہے گا، کیونکہ بہت سے لوگ جو فارم 45 لیے گھوم رہے ہیں، آج بھی ایک سیمینار ہوا اس میں مصطفیٰ نواز کھوکھر نے بھی یہ کہا، حتیٰ کہ نون لیگ کے سینیٹر مشاہد حسین نے بھی سوالات اٹھائے الیکشن کے اوپر، سب لوگ چاہے جماعت اسلامی کے ہوں، تحریک لبیک کے ہوں، چاہے وہ محمود خان اچکزئی ہوں، اختر مینگل ہوں، جاوید لطیف خود جو نون لیگ کے لیڈر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 8 فروری کا نہیں 9 فروری کا الیکشن ہے، اس سے جیتے ہوئے لوگ ہیں، لیکن میں ان خوش نصیبوں میں شامل نہیں ہوں۔ اصل میں جو لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے اب وہ اپنی دل کی بھڑاس نکال رہے ہیں، تو ایک ایسا الیکشن ہوا ہے جس کی اخلاقی جو بنیاد ہے بہت کمزور ہے، اور اس میں بالکل یہ تصور پایا جاتا ہے کہ ایک جھرلو قسم کا الیکشن تھا۔ بہرحال قانونی طور پہ تو وزیر اعلیٰ وہ بن گئی ہیں، اب ان کو اپنی لیجیٹیمیسی قائم کرنے کے لیے اور اپنا جواز بنانے کے لیے، اخلاقی جواز مضبوط بنانے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، کر کے دکھانا پڑے گا۔ اگر تو وہ کوئی اچھے کام کر لیتی ہیں، گورننس بہتر بنا لیتی ہیں، عوام کو سروس ڈیلیوری۔ اچھا عدنان عادل صاحب، آپ کی نظر میں سب سے بڑا چیلنج مریم نواز کے لیے کیا ہوگا پنجاب میں؟ یہ سارے ٹارگٹس تو انہوں نے بتا دیے، انہوں نے روڈ میپ تو بتا دیا، لیکن وٹ ڈو یو تھنک، گورننس، مہنگائی، کرپشن، what would be the major challenge؟ دیکھیں اس وقت جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ بے روزگاری ہے، بہت بڑے پیمانے، آپ کو پتہ ہے فیصل آباد سے وائپ آؤٹ ہو گئی نون لیگ، اسی لیے ہوئی کہ وہاں پر بے روزگاری، صنعتیں بند تھیں، تو یہ جو جب تک صنعت کا پہیہ نہیں چلے گا اور جب تک کاروبار فروغ نہیں پائیں گے، لوگوں کو روزگار، اور آپ کو پتہ ہے بجلی اور گیس کے بل میں لوگوں کی جو غریب آدمی ہے اس کی پوری تنخواہ گزر جاتی ہے، بالکل، پھر وہ ان کے گھر کے دوسرے لوگ کام کر رہے ہیں، ادھار مانگ رہے ہیں، امداد مانگ رہے ہیں، لوگ بہت برا حال ہے اس وقت، مہنگائی کی وجہ سے لوگ جو ہیں بالکل تباہ ہو چکے ہیں۔ تو چیلنج تو یہ ہے کہ وہ اب انہوں نے وعدہ کیا ہوا ہے 200 یونٹ بجلی کا، تو وہ دیں، اب چلو 100 ہی دے دیں یونٹ بجلی کے، آہستہ آہستہ پھر اس کو 200 تک لے جائیں، لیکن جو وعدہ کیا تھا وہ تو نبھائے نا۔ اب وہ پہلے تو انہوں نے نہیں کہا تھا کہ یہ IMF سے مشروط ہے، اب وہ ان کے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ IMF کی منظوری سے مشروط ہے، لیکن جب آدمی کوئی بات کرے تو پھر اس کو نبھانا چاہیے۔ اور اسی طرح سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ اس وقت بجلی گیس کے بلز ہیں اور بے روزگاری ہے، غربت ہے، خوفناک غربت ہے اس وقت پاکستان میں، اور خاص طور سے پنجاب میں جو ہم رہتے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں لوگ جو ہیں، جو عام 50-60% لوگ تو بے انتہا غریب ہیں، وہ 2 وقت کا کھانا بھی نہیں کھا سکتے ہیں، اور باقی سفید پوش طبقہ جو 30-40% ہے اس کے حالات اور بھی، جو مڈل کلاس کے لوگ تھے وہ بھی لوور مڈل کلاس میں آ چکے ہیں۔ سب سے بڑا چیلنج تو یہ ہے، لیکن
یہ کہنا کہ میں فیصل آباد میں 2 موٹر ویز بنا دوں گا، چلیں الیکشن کا موقع تھا، کہہ دیا آگے بھی موٹر وے پیچھے بھی موٹر وے، سیالکوٹ سے لاہور تک ٹرین چلا دیں گے. یہ باتیں تو الیکشن میں لوگ کر دیتے ہیں، مگر اصل بات یہ ہے کہ کیا وہ جیسے کہہ رہی ہیں کہ زیرو ٹالرنس فار کرپشن، کیا یہ میری ریڈ لائن ہے؟ تو ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، ریڈ لائن ہونی چاہیے. تو اب اگر سرکاری محکموں میں بغیر رشوت دیے کام ہو جائیں لوگوں کے، تو اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی لوگوں کی. مریم نواز صاحبہ نے آج اپنی تقریر میں کہا کہ ان کا مقابلہ کسی اپوزیشن کے کسی بندے سے نہیں ہے، بلکہ اپنی پارٹی کے جائنٹ سے ہیں، جو جیسے کہ شہباز شریف، میاں صاحب، ان کی کارکردگی سے مقابلہ ہے. سو یو تھنک کہ مریم نواز ان دونوں سے بہتر پرفارم کر سکیں گی؟ اور دوسرا سب سے اہم سوال یہ کہ جیسے کیا مریم نواز کی ٹیم کیا ہوگی؟ بیوروکریٹک ہوگی یا پولیٹیکل ٹیم ہوگی؟ کیونکہ جیسے اگر شہباز شریف کی بات کریں تو ان کا بیوروکریٹک پورا سسٹم رہتا تھا. فواد ہم دیکھتے تھے، آج چیمہ دیکھتے تھے. دیکھیں شہباز شریف سے تو مریم کا واقعی مقابلہ ہے. شہباز اور مریم کے جو 2 پولز ہیں ود ان مسلم لیگ نون، وہ تو صاف نظر آ رہے ہیں. حمزہ شہباز اسی لیے اب صوبے میں نہیں ہیں، وہ چلے گئے ہیں. تو یہ تو ایک ڈائناسٹیز میں ہوتا ہے کہ اختلاف ہو جاتا ہے، تو اس کو میں اس معنوں میں لیتا ہوں. اور باقی یہ کہ شہباز شریف جو ہے نا، وہ کوئی بڑے ویژنری لیڈر نہیں ہیں. وہ ایک ایسے ہیں جیسے پروجیکٹ ڈائریکٹر ہوتے ہیں کہ پہنچ گئے سائٹ کے اوپر، یہ کام کر دو، وہ کام کر دو، یہ جلدی سپیڈ اپ کر دو. تو شہباز شریف نے تو پنجاب کو بہت مقروض کیا نا. آپ دیکھیں 300 ارب روپے کا یہ اورنج ٹرین پروجیکٹ بنا دیا، جس کے اوپر اب ہم قرضہ دے رہے ہیں، بجائے اس کے کہ اس سے آمدن ہو ہم اس کا قرضہ اتار رہے ہیں. ساہیوال کول پلانٹ لگایا، جس کے اوپر ہمیں 32 روپے 34 روپے یونٹ بجلی مل رہی ہے، جبکہ تھر میں جو کول پلانٹ لگایا ہوا ہے اس سے 4 روپے کی یونٹ بجلی مل رہی ہے. تو شہباز شریف نے جو کام کیے دیکھنے کے لیے، دکھاوے کے لیے تو بہت اچھے ہیں، لیکن اس سے پنجاب کی آمدن میں اضافہ نہیں ہوا. پنجاب میں کچھ صنعت کاری کا عمل آگے نہیں بڑھا. آپ جو ہے وہ ایسے پروجیکٹ بنائیں جس سے ملک کا قرضہ بڑھتا جائے اور بجائے آمدن نہ بڑھے، تو وہ کون عقل مند آدمی ہے؟ اسی کی وجہ سے تو آج ہم مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں کہ پاکستان 131 ارب ڈالر کا مقروض ہے. 25 ارب ڈالر اس سال ہمیں واپس کرنے ہیں. ہم بھیک مانگتے پھر رہے ہیں، کبھی چائنا سے، کبھی سعودی عرب سے، کبھی قطر سے، کبھی UAE سے. اب ہم پھر IMF کے در پہ جائیں گے کہ ہمیں پیسے دے دو. تو شہباز شریف کا ماڈل کوئی اتنا اچھا ماڈل نہیں ہے. پھر ان کے دور میں 40-45% جو پنجاب کا بجٹ تھا صرف لاہور پہ خرچ ہو جاتا تھا. آپ جا کر تو دیکھیں جو دوسرے شہر ہیں ان کی حالت کیا ہے. ساری آبادی تو لاہور میں امٹ پڑی ہے. لاہور جو ہے وہ 50-60 میل میں پھیل گیا ہے، کیونکہ باقی شہروں میں کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے، ہیلتھ کی، ایجوکیشن کی فیسلٹیز نہیں ہے. پورے پنجاب کے لوگ جو تھوڑے بہت جن کے پاس پیسے ہیں وہ لاہور آ جاتے ہیں تاکہ بچوں کو تعلیم دلا سکیں. تو شہباز شریف کے ماڈل نے تو بڑی خرابی مچائی. تو مریم نواز کو ان پالیسیز کو ریوزٹ کرنا چاہیے. مریم نواز اگر انفراسٹرکچر کی طرف جائیں گی، موٹر ویز کا اوبسیشن جو ان کے خاندان میں ہے اس کے اوپر جائیں گی تو اور مسائل بڑھیں گے. ان کو روزگار جنریٹ کرنا پڑے گا اگر وہ چاہتی ہیں کہ نون لیگ کا جو مستقبل ہے وہ شہباز شریف ڈٹرمن نہیں کریں گے، وہ مریم نواز نے ڈٹرمن کرنا ہے. اور مریم نواز اسی وقت کامیاب ہو سکتی ہیں مسلم لیگ کو دوبارہ پنجاب میں بحال کرنے میں، جب وہ ایسے کام کریں جس سے لوگوں کو روزگار ملے، جس سے لوگوں کو، پورے پنجاب کے لوگوں کو فیسلٹی. وہ سوچیں کہ فیصل آباد جو گڑھ تھا مسلم لیگ کا وہاں وائپ آؤٹ ہو گئی، صفایا ہو گیا، اس لیے کہ بے روزگاری پھیل گئی. ان کی جو پالیسیز ہیں ان کو ریوزٹ کرنی ہوں گی. ان کے ساتھ بہت تجربہ کار لوگ بھی ہیں. آج وہ جو میٹنگ کر رہی تھی افسروں کی، اس میں مریم اورنگزیب بیٹھی تھیں، پرویز رشید بیٹھے تھے. اس کا مطلب ہے کہ ان کے جو گرو ہوں گے یا جو ان کو ایڈوائز کرنے کے لیے ہوں گے وہ پرویز رشید ہوں گے. ویسے احسن اقبال ہیں، رانا ثناء اللہ کو سن رہے ہیں کہ اہم ذمہ داری ملے گی، تو وہ بھی ان کے والد نواز شریف بھی ان کو گائیڈ کرنے کے لیے موجود ہیں.